دیکھنے والوں سننے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ جلدی کے ساتھ نکالیے گا عبرانیوں کے نام، اس کا نامہ باب اور اس کی 13ویں آیت۔ عبرانیوں کے نام خط، اس کا نامہ باب اور اس کی 13ویں آیت۔ صفحہ نمبر آپ کو 217 پر یہ ورس آپ کو ملے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ پڑھیے گا، کیونکہ بلند آواز کے ساتھ، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی ہوتی ہے، خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ سب کہے گا آمین، بلند آواز کے ساتھ کہے گا آمین۔ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، تمام لوگ یہ کہیں آمین، ہاللویا۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آج راکھ کے بت کی عبادت ہے، آج بت کی عبادت یعنی کہ آج راکھ کے بت کی عبادت ہے، اور بہت ساری کلیسیاں راکھ کے بت کو سیلیبریٹ کرتی ہیں، اور بہت ساری کلیسیاں اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتی۔ اور آج کچھ تاریخی پس منظر کو دیکھنے کی کوشش کریں گے راکھ کے بت کے تعلق سے، کہ راکھ کے بت کی حقیقت کیا ہے، کہاں سے راکھ کے بت نے جنم لیا، اور کب یہ کلیسیا کے اندر یہ راکھ کا بت رائج ہو گیا، اور کون سے کلیسیاں ہیں اور کون سی صدی میں اس کو قبول کیا، اور پھر کون سی صدی میں اس کو انہوں نے چھوڑ دیا راکھ کے بت کے تعلق سے۔ میرے عزیزو، حقیقت میں راکھ کا بت ہے کیا، اور یہ راکھ کا بت کہاں سے آیا ہے، کہاں سے یہ راکھ کا بت ہمیں ملا ہے؟ یقینی طور پر بائبل مقدس کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ راکھ کے بت کا تعلق دونوں عہود کے اندر نہیں ہے، لیکن کچھ خیالات، کچھ آراء ہمیں یہاں پر ملتی ہیں۔ اسے راکھ کا بت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قدیم کلیسیا میں یہ دستور تھا، قدیم کلیسیا کے اندر یہ رواج تھا کہ رومی کلیسیا کے اندر یہ دستور، یہ تصور، یہ آج بھی قائم اور دائم ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آبائی کلیسیا کے اندر، سوائے قدیم کلیسیا کے اندر اس کی پہچان تھی اور اب ختم ہو گئی ہے، بلکہ آج بھی رومی کلیسیا کے اندر، ہر ایک کلیسیا کے اندر اس کا انحصار کیا جاتا ہے، اس کا تعلق مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اس دن پر راکھ جس پر برکت دی جا چکی ہوتی، راکھ جس پر برکت دی جا چکی ہوتی، عبادت کرنے والے لوگوں کے ماتھوں پر ٹیکوں کی صورت میں لگائی جاتی، اور یہ راکھ یہ آتی کہاں سے؟ کیا یہ لکڑیاں جلانے سے یہ راکھ ہمیں ملتی، یا پھر یہ رومی کلیسیا سے ہمیں یہ راکھ آتی؟ بلکہ میرے عزیزو، یہ راکھ
खजूरों की ढालियां जो लोग अपने हाथों में लिए हुए लहरा रहे थे और ये नारे मार रहे थे। क्या नारे बज रहे थे? होशाना के नारे मार रहे थे लोग, होशाना के नारे लगा रहे थे लोग कि तू बादशाहों का बादशाह है, तू बादशाह है। क्यों? उनके जहन में यह बात थी कि ये बादशाह है और ये हमें गुलामी से निकालने की कुदरत और ताकत रखता है, ये हमें गुलामी से छुड़ाएगा। इसीलिए होशाना के नारे मारते हैं, इसीलिए बादशाह के नारे मारते हैं। और जो डालियां उनके हाथों में थी, उन डालियों को जलाया जाता। और जब उन डालियों को जलाया जाता और उससे जो राख मिलती, वही खजूरों के अतवार के दिन, खजूरों के राख के बुत के दिन वो लोगों के माथों पर वो लगाते। जो अतवार के दिन खजूरों के अतवार की डालियों से हासिल की जाती थी राख के बुत वाले दिन, उनको लोगों के माथों पर वो लगाते थे। मेरे अज़ीज़ों, 7वीं सदी ईस्वी की बात करने लगा हूं। पहली सदी ईस्वी में यीशु मसीह, पहली सदी ईस्वी में यीशु मसीह आया। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यीशु मसीह का ताल्लुक जो है वो तारीख से नहीं है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि तारीख यीशु मसीह से शुरू होती है। तारीख ही यीशु मसीह से शुरू होती है। डोंट डिस्टर्ब लगाओ इसको। तारीख यीशु मसीह से शुरू होती है। और मेरे अज़ीज़ों, 7वीं सदी ईस्वी में इस दिन को रोजों का पहला दिन मुकर्रर किया गया था। हम ये कहते हैं कि रोजों का दिन कब शुरू हुआ, तो हमारे पास ये जवाब है कि 7वीं सदी ईस्वी में रोजों की इब्तिदा शुरू हुई। और राख मलने की रस्म जो है 8वीं सदी ईस्वी में शुरू हुई थी। रोजों का जो ताल्लुक है, रोजे जो शुरू हुए वो 7वीं सदी में शुरू हुए। और जो राख मलने का जो ताल्लुक है, राख मलने की जो रस्म है, वो 8वीं सदी में वो शुरू हुई। प्रोटेस्टेंट कलीसिया में जो आलमे दीन, जो रईसुल उस्ताद, उन्होंने 16वीं सदी में, ध्यान से सुनिएगा, प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने, उनके उलमा ने, रईसुल उस्ताद ने, आलमे दीन ने 16वीं सदी में इसको बंद कर दिया। प्रोटेस्टेंट कलीसिया की बात कर रहा हूं। उन्होंने इसको 16वीं सदी में बंद कर दिया। लेकिन कुछ कलीसियाएं आज भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी वजह आगे चलकर बताऊंगा कि क्यों इस दिन की सेलिब्रेशन की जाती और क्यों इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता। खाक और राख गम और तौबा का अलामती निशान है। जब एक शख्स राख और खाक पर बैठ जाता, जब एक शख्स राख और खाक अपने सर पर डाल देता, तो ये इस बात का इजहार होता कि ये शख्स कन्फेस कर रहा है, ये शख्स अपने गुनाह का इकरार कर रहा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे वाकयात नजर आते हैं कि जहां पर लोगों ने अपने सरों पर राख और खाक को डाला, और ये इस बात का इजहार था कि उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया। राख के बुत का तस्वर, राख के बुत का तस्वर कहां से आता है? राख के बुत का तस्वर हमें कहां से मिलता है? बाइबल में राख हमेशा फरोतनी,
अमवात रोजा रहम को हासिल करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती। अगर कोई शख्स खुदाए जुल जलाल के खिलाफ गुनाह करता, अगर कोई शख्स खुदा की हुक्म अदूली करता, अगर कोई शख्स खुदा से मुनहरफ होता, अगर कोई शख्स खुदा के गुनाहों की तकफीर करता, तो मेरे अजीजों वो अपने गुनाह के बदले और तौबा के लिए बज़ौक़ात अपने सर पर राख और खाक छिड़कता, जो कि गम और माफी की अलामत है। राख उनको याद दिलाता कि तुम फानी हो और फना हो जाओगे। राख उनको याद दिलाता कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारा कोई मकाम और तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम खाक हो और फिर खाक में लौट जाओगे। यही कहा जाता है जब किसी शख्स के मुश्ते खाकी को खाक के सुपुर्द किया जाता, तो ये कहा जाता कि तू मिट्टी से लिया गया, इसलिए मैं मट्टी को मट्टी, खाक को खाक और राख को राख के सुपुर्द करता हूं इस ईमान पर कि जब यीशु मसीह आएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा और ये मट्टी अपने मुर्दे दे देगी और समुंदर अपने मुर्दे दे देगा। ये राख हमें याद दिलाती है कि मैं और आप फानी हैं और हम फना हो जाएंगे। हम फानी हैं और फना हो जाएंगे। हमारी कोई हैसियत, कोई मकाम, कोई वजूद नहीं है। ये राख हमें याद दिलाती है कि हम फानी हैं और मरने के बाद इसी राख और इसी खाक में फिर हम लौट जाएंगे। तुम राख और खाक हो और हमें ज़रूरत है कि हम अपने गुनाहों के लिए हमेशा खुदा के से माफ़ी के तलबगार रहें। हम बातों बातों में खता कर देते हैं, हमसे खता हो जाती है, इसलिए ये राख और ये खाक हमें ये याद दिलाती है कि हमें इकरार करने की ज़रूरत है। बहुत सारे गिरजाघरों ने इस अमल को जारी रखा, लेकिन बहुत सारे गिरजाघरों ने इस अमल को, इस प्रैक्टिस को छोड़ दिया है। लेकिन कुछ ने इसको छोड़ा नहीं, बल्कि इसको अपना लिया है और बहुत सारी कलीसियाएं इस तस्वर को, इसको सेलिब्रेट करते हैं अपने चर्चिस में। और ये सही मौसम में, सही वक्त पर जब इसको सेलिब्रेट किया जाता है तो यकीनन ये अपना असर दिखाता है। ये अपना असर दिखाता है। ये नहीं कि आज रोज़ों का पहला अतवार है तो हम शुक्रगुजारी की इबादत करें, नहीं, बल्कि आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें रोज़ों की अहमियत, रोज़ों के बारे में और रोज़ों के इस दिन के बारे में और बुध के दिन के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, अहम हकीकत क्या है? पहली बात मैंने की कि राह के बुत का तस्वर कहां से आया है। दूसरी बात, अहम हकीकत क्या है? अपने माथों पर राख लगाना या फिर तुम्हारे दिलों और रूहों में क्या है? जाहिरी तौर पर राख लगा दी जाए और आपके बातन के अंदर क्या है? जाहिरी तौर पर आपने ये दिखावे के तौर पर ये राख अपने माथे पर ले ली, ये जाहिर करती है कि मैं खाक और राख हूं, लेकिन मेरे और आपके दिल में क्या है? यही हवाला आज मैंने पढ़ा है, फिर पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है,
یعنی کہ راکھ لگانے سے ظاہری طور پر نظر یہ آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، لیکن کیا اس کے باطن کے اندر بھی کنفیس موجود ہے، اقرار موجود ہے، یا پھر صرف ظاہری طور پر ہے؟ راکھ کا بدھ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ظاہری طور پر نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی، انٹرنل بھی ہمیں چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم ظاہری طور پر تو راکھ لگوا لیں، لیکن کیا ہمارا باطن بھی راکھ اور خاک میں ملا ہوا ہے یا پھر نہیں ہے؟ نینوا کے شہریوں کو دیکھیے، ظاہری طور پر راکھ اور خاک پر نہیں بیٹھے، بلکہ ان کے باطن میں بھی راکھ اور خاک تھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے فیصلے کو تبدیل کر دیا۔ ظاہری طور پر نہ صرف بادشاہ، نہ صرف معاشی راکھ اور خاک پر بیٹھے اور بھوک، بلکہ باطنی طور پر بھی ان کی زندگی کے اندر راکھ اور خاک نے جنم لے لیا۔ اور جب خدا نے دیکھا کہ یہ صرف ظاہری طور پر راکھ اور خاک پر نہیں بیٹھے بلکہ ان کے باطن کے اندر بھی گناہ کی معافی ہے، یہ گناہ کی معافی کے طلبگار ہیں، تو خدا نے اپنے فیصلے کو بدل دیا۔ راکھ کا بدھ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ظاہری طور پر نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ صرف جب ہم ظاہری طور پر اپنے ماتھوں پر راکھ لگوائیں گے تو پھر لوگ آپ کو دیکھیں گے، لیکن جب آپ باطنی طور پر اپنے باطن پر راکھ اور خاک ڈالیں گے، پھر نہ صرف لوگ بلکہ خدا بھی آپ کو دیکھے گا، کیونکہ باطن کو صرف خدا دیکھ سکتا ہے، باطن کو صرف خدا دیکھ سکتا ہے، انسان نہیں۔ اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے، اور وہ انسانوں اور خدا کی نظر میں مقبول ہوتا چلا گیا۔ ہمیں صرف انسانوں کی نظر میں مقبول ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں خدا کی نظر میں بھی مقبول ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم خدا کی نظر میں مقبول ہوتے ہیں تو یقیناً خداوند ہمارا خدا ہمیں چھوتا ہے اور برکت دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں راکھ کا لفظ 59 مرتبہ آیا ہے۔ راکھ خاتمے کا نام ہے، راکھ مر جانے کا نام ہے، راکھ اینڈ ڈے کا نام ہے۔ روحانی لحاظ سے راکھ خود کو کچھ نہ سمجھنے کا نام ہے، روحانی لحاظ سے راکھ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے کا نام ہے۔ لیکن آج تو انسان یہ کہتا ہے I am something، میں تو بہت کچھ ہوں، لیکن راہ کا اگر روحانی معنی کو جاننے کی کوشش کریں تو یہ روحانی مطلب یہ ہے کہ میں خود میں کچھ بھی نہیں ہوں، I am nothing، میں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوں، یعنی حلیم ہوں، خاکسار ہوں، عاجز ہوں، فروتن ہوں، انکسار ہوں۔ روزے میں لوگ خاک پر بیٹھتے تھے یا سر نیچا کرتے تھے، یہ انسانی بے ثباتی کا نام ہے، یہ حقیر ہونے کا نشان ہے، اور یہ غم کا نشان ہے، یہ شرمندگی کا نشان ہے، یہ خاکساری کا نشان ہے،
اور یہ توبہ کا نشان ہے۔ میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس راہ کے معنیوں کو نہ صرف لفظی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی اپنی زندگی میں آج لینے کی ضرورت ہے کہ آئی ایم نتھنگ۔ راہ کا روحانی مطلب یہ ہے کہ راہ خود کو کچھ نہ سمجھنے کا نام ہے، راہ خاتمے کا نام ہے، راہ اینڈ ڈیر کا نام ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جانیں، پہچانیں کہ ہمیں خدا نے کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کے 6 باب اور اس کی 18ویں آیات کو پہلی آیت سے لے کر ہم 18ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 3 چیزیں نظر آتی ہیں، 3 روحانی عمل نظر آتے ہیں۔ اور وہ 3 روحانی عمل کیا ہیں؟ وہ 3 روحانی عمل یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کر؟ خیرات کر۔ جب تو روزہ رکھے تو کیا کر؟ دعا کر۔ جب تو اپنے آپ کو خدا کے پاس لائے تو کیا کر؟ روزہ رکھ۔ خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، ان دنوں 3 کام بہت ضروری ہیں۔ روزوں کے تہوار میں 3 کام بہت ضروری ہیں۔ دینا، یعنی کہ خدا نے خود اپنے آپ کو دے دیا۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خود دنیا میں قربان کر دیا۔ وہ صرف یہی نہیں کہتا کہ خیرات کرو، اس نے اپنے آپ کو بھی دیا ہے۔ اس نے یہ سبق دیا ہے، اس نے یہ دکھایا ہے، یہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ صرف آپ ہی کو نہیں بلکہ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ اچھا پیمانہ داب داب کر، ہلا ہلا کر تمہارے پلڑے میں ڈالا جائے گا، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ اور میرے عزیزو، یسوع مسیح کی خوبصورت اگزامپل ہمیں یوحنا اس کے 3 باب پر اس کی 16ویں آیت میں ملتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کا مطلب ہے خدا دیتا ہے، خدا دیتا ہے۔ اگر خدا نے دیا ہے تو پھر آپ خدا کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ خدا کو کیا دے رہے ہیں؟ اگر خدا دیتا ہے تو آپ خدا کو کیا دے رہے ہیں؟ دوسری بات، دعا خدا کے قریب لانا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ خدا کے قریب آتے ہیں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ خدا کے قریب آتے ہیں۔ جب آپ دعا نہیں کرتے تو آپ خدا کے قریب نہیں آتے۔ دعا بہت ہی اہم عنصر ہماری زندگی کے اندر ہے۔ اگر ہم دعا کریں گے تو ہم خدا کے قریب رہیں گے، اور اگر ہم دعا نہیں کریں گے ہم خدا کے قریب نہیں جائیں گے۔ یسوع مسیح کی اگزامپل کو دیکھ لیجئے گا۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا؟ تم یہیں پر ٹھہرو، تم یہیں پر ٹھہرو۔ اور یسوع مسیح آگے بڑھا اور کہاں پر چلا گیا؟ گتسمنی باغ میں چلا گیا، اور اس نے گھٹنوں کے بل ہو کر اس نے دعا کی۔ اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے دعا کی اور اس کا پسینہ گویا خون کی مانند ٹپک رہا تھا۔ اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر ٹپک رہا تھا، یعنی کہ کس عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ اس نے خدا سے دعا مانگی۔ اگر یسوع مسیح خدا کے قریب آ کر دعا کرتا ہے تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی خدا کے قریب آئیں اور دعا مانگے تاکہ ہمارا خدا ہمارے بھی قریب آ سکے۔ آمین۔ اگر یسوع مسیح اس کے قریب گیا تو وہ یسوع مسیح کے قریب آیا۔ اگر آج
اس راہ کے بدھ کے دن ہم خدا کے پاس جائیں گے تو پھر خدا ہمارے پاس آئے گا۔ اور تیسری اور آخری بات میرے عزیزو وہ روزہ ہے۔ یسوع مسیح نے، اور جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنانا۔ میرے عزیزو یسوع مسیح نے بھی کتنا روزے رکھے؟ 40 روزے رکھے۔ اس نے بھی اپنے لوگوں کو، کلیسیا کو یہ دکھایا کہ روزے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے تو آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ بھی ہم روزوں کے ایام میں، روزوں میں اپنے آپ کو گہرے طور پر کر دیں، اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں، روزے رکھیں تاکہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں، تاکہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں۔ اور میرے عزیزو ہم روحانی طور پر تب ہی مضبوط ہو سکیں گے جب ہم کیا کریں گے؟ جب ہم دیں گے، دعا کریں گے، روزے رکھیں گے، اور پھر ہم خدا کی پاک حضوری میں گہرے ہوتے چلے جائیں گے۔ اور میرے عزیزو یہ 3 چیزیں آپ کے باطن کو تبدیل کر دیں گی، آپ کے باطن کو تبدیل کر دیں گی۔ اور جب آپ کا باطن تبدیل ہو جائے گا تو آپ کا ظاہر ہی بدل جائے گا۔ آمین۔ آپ کا ظاہر بدل جائے گا۔ اس لیے ظاہر کی فکر نہ کیجیے گا، ظاہر کی فکر نہ کیجیے گا۔ فکر کس کی کرنی ہے؟ باطن کی فکر کرنی ہے۔ میں پچھلے دنوں اپنی بہن سے ایک بات کر رہا تھا کہ آپ دعا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ 3 وقت دعا کرتی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں دعا کرتی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی دعا کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اور جس دعا کے اندر ایمان نہیں ہے وہ دعا نہیں ہے، وہ دعا نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کی دعا کے اندر ایمان ہے تو یقیناً آپ آگے بڑھیں گے، اور اگر آپ کی دعا کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ حنا کو دیکھ لیجئے گا، کس کو؟ حنا کو دیکھ لیجئے گا، سیڑھیاں چڑھ کر آ رہی ہے، سیڑھیاں چڑھ کر آ رہی ہے، بانجھ ہے، اس کا سینگ ابھی بھی ٹیڑھا ہے، سینگ ٹیڑھا ہے، اور جب وہ معاشرے میں سے گزرتی ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی بھی بانجھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سینگ ٹیڑھا تھا، لیکن وہ اپنی شرمندگی کو لے کر ہیکل کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی، اور ایمان کے ساتھ وہ دعا مانگنے لگ پڑی کہ خداوند تو مجھے آج بلس کرے گا۔ ایلی کاہن کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ نشے میں ہے تو نشے میں ہے، رہنے دے نشے میں مجھے۔ ایمان کی حالت میں سیڑھیوں پر چڑھتی جاتی ہے اور ایمان سے خدا سے سمول کا حاصل کر لیتی ہے۔ آمین۔ اس لیے دعا میں ایمان ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور ان دنوں یہ جو 40 دن ہیں، ان دنوں میں دینا، دعا اور روزہ بہت ہی اہم ہے۔ جب آپ کی زندگی میں یہ 3 چیزیں ہوں گی، آپ کا باطن بدل جائے گا، آپ کا انٹرنل بدل جائے گا، اور جب آپ کا انٹرنل بدلے گا آپ کا ظاہر آٹومیٹک بدل جائے گا، اور آپ خدا کے تابع ہو جائیں گے اور خدا کی برکات کو حاصل کریں گے۔ آسمان آپ کے لیے کھل جائے گا، آسمانی برکت آپ پر نازل ہوگی، آسمان کی آسمانی اور زمین کی اوندھی برکات آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں گی، اور پھر آپ پہلے جیسے نہیں ہوں گے، پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، فیصلے بدل جائیں گے، ارادے بدل جائیں گے، زندگی بدل جائے گی، دل کے ارادے بدل جائیں گے۔ اور جب آپ کا باطن بدل گیا تو دنیا بدل جائے گی۔ آمین۔ ہم پھر دنیا کو غلط نہیں کہیں گے، پھر دنیا آپ کو ٹھیک لگے گی، کیونکہ آپ کا باطن ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ کا باطن ٹھیک ہو جائے گا دنیا ایٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ خدا کی حضوری میں گہرے ہوتے چلے جائیں گے۔ آمین۔ راہ کا بہت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے باطن کو بدلنا ہے، کیونکہ باطن کے بدلنے سے ہماری زندگی جو ہے وہ خدا کی حضوری میں گہری ہو جائے گی۔ اس لیے آئیں آج شام اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتے ہوئے خدا سے کہیں کہ خداوند
میرے باطن کو بدل دے تاکہ خداوند ان دنوں میں خداوند میری زندگی بھی بدل جائے اور میری زندگی سے تیرا نام جلال پائے۔ آئے میرے عزیزو اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور بیٹی رحب کے ساتھ مل کر ہم دعا مانگیں گے۔ ہاللویہ، ہاللویہ، تھینک یو گاڈ۔